الصلاة خير من النوم۔ ناظرین گرامی، یہ ایک ایسی لبنانی عورت کی کہانی ہے جس نے اسلام سے دوری کی وجہ سے اور خود کو صحیح اور سچا ثابت کرنے کے لیے قرآن کریم کی بے حرمتی کی اور اس کے اوپر سگریٹ رکھ کر اس کو جلانے کی کوشش بھی کی۔ پھر اس عورت کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا اور کس طریقے سے اس عورت نے توبہ کی، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو تفصیل سے آگاہ کیا جائے گا، لہٰذا آج کی اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھے گا۔ اور آگے بڑھنے سے پہلے تمام نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیں تاکہ اسی طرح کی اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچتا رہے۔ ناظرین گرامی، یہ ایک ایسی لبنانی عورت کی کہانی ہے جو کہ ایک ایئر ہوسٹس تھی اور اس کا زیادہ وقت فلائٹ پر گزرا کرتا تھا، جس کے لیے اسے باہر کے ملکوں کا سفر بھی کرنا پڑتا تھا۔ لیکن اسی فلائٹ کے دوران اسے ایک شخص پسند آیا اور اس شخص کو یہ خاتون بھی پسند آ گئی، تو دونوں نے بہت جلدی فیصلہ کر لیا کہ وہ شادی کر لیں گے اور دونوں شادی کے بندھن میں بندھ گئے۔ اور اس عورت کو یہ پتا چلا کہ اس کا شوہر بہت نمازی اور پرہیزگار ہے، اسلام پر چلنے والا ہے، اسلام کی بات کرتا ہے، دین کی تبلیغ کرتا ہے اور خود بھی دین پر عمل کرنے والا ہے۔ لیکن دوسری طرف یہ عورت ایئر ہوسٹس تھی اور بہت سے ممالک میں اس کا آنا جانا رہا کرتا تھا، تو یہ اسلام کے قریب ہی نہیں رہتی تھی، بلکہ یہ زیادہ فیشن کرنے والی اور نماز کو چھوڑنے والی اور اسلام کے احکامات پر عمل نہ کرنے والی تھی۔ اس کے شوہر نے شادی کے بعد اس عورت کو بھی دین کی تبلیغ کرنا شروع کر دی۔ روز جب وہ خود فجر کی نماز کے لیے اٹھا کرتا تو اس کو بھی اٹھانے کی کوشش کرتا کہ تم بھی اٹھو اور اللہ کے حضور پیش ہو جاؤ اور اللہ کے سامنے اپنا سر جھکاؤ اور اس سے مدد مانگو۔ لیکن یہ عورت کبھی اپنے شوہر کی بات پر کان نہیں رکھتی تھی۔ یوں ہی وقت گزرتا گیا اور اس کا شوہر ہمیشہ اسے یہ کہتا کہ اسلام پر عمل کرو، بے شک اسلام تنگی کا نہیں بلکہ آسانی کا دین ہے۔ ہمارے جتنے مسائل ہیں، جتنی پریشانیاں ہیں، تمہارے کام کے جو مسائل ہیں، یہ اسلام پر عمل کرنے سے حل ہو جائیں گے۔ لیکن یہ عورت اس کی ایک بات تک نہ سنتی تھی، بلکہ کان ایک سے سنتی اور دوسرے کان سے نکال دیا کرتی تھی۔ اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ وہ جس بھی نئے ملک میں جاتی تو وہاں کے کلچر کو دیکھتی اور پھر اس کو اپنانے کی کوشش کرتی تھی۔ اس کا زیادہ وقت ملک سے باہر گزرتا تو ان لوگوں جیسی ہو گئی تھی اور وہ یہ سمجھتی تھی کہ شاید اسلام پر عمل کرنا دقیانوسی ہے اور وہ اس پر نہیں چل سکتی ہے۔ لہٰذا ناظرین گرامی، اب وہ وقت آ چکا تھا کہ جب اس کے شوہر نے یہ فیصلہ کرنے کے لیے سوچنا شروع کر دیا کہ اگر اس کی بیوی اسلام پر عمل نہیں کرتی تو وہ اپنی بیوی کو چھوڑ دے گا۔ لیکن اسی دوران اسے یہ پتا چلا کہ اس کی بیوی حاملہ ہو گئی ہے اور وہ ایک بچے کا باپ بننے والا ہے۔ یہ انتہائی مشکل مرحلہ تھا، وہ اپنی بیوی کو چھوڑنا چاہتا تھا لیکن اب بچے کے خاطر وہ ایسا نہ کرنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ اس نے ایک بار پھر اپنی بیوی کو سمجھایا کہ دیکھو، اب ہم والدین بننے والے ہیں، اب یہ ضروری ہے کہ تم اپنے طور طریقے اور چال چلن کو بدل لو۔ لیکن اس عورت نے صاف انکار کر دیا تو یہ شخص بھی غصے میں آیا اور اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی اور کہا کہ جاؤ، تم سے میرا اب کوئی تعلق نہیں ہے۔ ناظرین گرامی، جیسے ہی اس عورت کو طلاق ہوئی تو اس نے امریکہ کا سفر کرنے کا فیصلہ کیا اور یہ سوچا کہ وہ اپنے بچے کو امریکہ میں جا کر پیدا کرے گی، جس سے بچے کو امریکی شہریت بھی مل جائے گی اور اس کے بعد اپنی زندگی وہاں پر بسر کرے گی۔ لہٰذا وہ امریکہ پہنچی اور کچھ ہی دن گزرے تھے کہ وہاں ایک شخص سے اس کی ملاقات ہوئی جو کہ مسلمان تھا اور وہ بھی اسلام پر عمل کرنے والا تھا۔ یہ عورت اس کو روزانہ کی بنیاد پر ملنے لگی، لیکن اس نے اپنے طور طریقے تاحال نہیں بدلے تھے، بلکہ اب تو امریکہ جا کر شراب نوشی کا بھی آغاز کر دیا تھا۔ اس کے علاوہ سگریٹ تو وہ لبنان میں بھی
پیا کرتی تھی، لیکن اب اس سگریٹ میں نشہ آور چیز ملا کر پینے لگی تھی، جیسے بچے کی صحت پر بھی اثر پڑ رہا تھا۔ لیکن جب یہ اس شخص سے ملنے لگی، روز اس کے گھر آنا جانا ہوتا، تو دیکھا کہ وہ شخص قرآن بہت زیادہ پڑھتا ہے اور نماز کی پابندی کرتا ہے۔ تو ایک روز یہ عورت غصے میں آئی اور اس نے کہا کہ تم قرآن کیوں پڑھتے ہو؟ اس قرآن کو پڑھنے کا کیا فائدہ؟ تم نماز کیوں پڑھتے ہو؟ تمہارا رب کہاں ہے جسے تم سجدہ کر سکتے ہو؟ تم اسے دیکھ نہیں سکتے اور تم اس کی عبادت کرتے ہو۔ وہ شخص اس عورت سے کہنے لگا، تم ایسی باتیں کیوں کر رہی ہو؟ لہٰذا اپنا منہ بند کر لو۔ لیکن وہ عورت بولتی چلی گئی، یہاں تک کہ اس نے اپنے سگریٹ کو قرآن پر رکھا اور قرآن کو جلانے کی کوشش کی اور یہ دعویٰ کیا کہ اگر تمہارا رب ہے تو آ کر اس قرآن کو بچا لے۔ لیکن اس شخص نے اس عورت کو روکنے کی کوشش کی اور وہ اپنی حرکتوں سے باز نہ آئی۔ ناظرین گرامی، یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا اور پھر آخر کار 9 مہینے کا وقت پورا ہوا تو بچے کی پیدائش کے دن اب قریب آ گئے تھے۔ وہ عورت جانتی تھی کہ اس کے یہاں ایک بیٹی پیدا ہونے والی ہے، اور جب ڈاکٹر نے آپریشن کیا تو دیکھ کر حیران رہ گئے کہ بیٹی مردہ حالت میں یوں پیدا ہوئی کہ اس کا سر اس کے دھڑ سے الگ تھا۔ جب اس عورت کو ہوش آیا اور اسے یہ بتایا گیا کہ تمہارے یہاں جو بیٹی پیدا ہوئی تو اس حالت میں پیدا ہوئی، تو یہ چیخنے چلانے لگی اور اس کو اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ جو بے حرمتی کیا کرتی تھی، وہ جو گستاخیاں کرتی رہی، یہ دراصل اسی کا عذاب تھا۔ اس عورت نے فوری طور پر لبنان واپس آنے کا فیصلہ کیا کہ فوری طور پر اگلی فلائٹ سے لبنان واپس پہنچ گئی۔ اپنے شوہر کو ڈھونڈا، جا کر اس کو ملی اور اسے بتایا کہ میرے کیے کی سزا مجھے مل گئی، ہماری بیٹی پر اللہ نے عذاب نازل کیا، وہ گستاخیاں، وہ بے حرمتیاں جو میں کرتی رہی، اس کا عذاب میری اولاد پر آ چکا ہے۔ اس کا شوہر اسے دیکھتا رہا لیکن خاموش رہا۔ اس عورت نے کہا کہ تم پرہیزگار تھے، تم مجھے اسلام کی طرف بلانے والے تھے، تم مجھے راہ حق کی دعوت دیتے تھے، اب میں تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں اور میں یہ چاہتی ہوں کہ میں تمہارے بتائے ہوئے راستے پر چلوں جو اللہ کی طرف جاتا ہے۔ وہ شخص کہنے لگا کہ دیکھو، ہماری بیٹی کے ساتھ جو ہوا مجھے اس پر غم ضرور ہے اور میرے دل میں اس کا درد بھی ہے، لیکن میں اس بات پر خوش ہوں کہ تم اسلام کی طرف آ رہی ہو اور تم اپنے رب سے رجوع کر رہی ہو، بے شک وہ معاف کرنے والا ہے۔ چنانچہ اس شخص نے حلالے کے بعد اس خاتون سے شادی کر لی اور پھر وہ اس کے ساتھ رہا جب تک کہ دونوں میں سے ایک کا انتقال ہو گیا۔ ناظرین گرامی، یہ ایک حقیقت ہے کہ جب اللہ رب العزت کے نظام کو اور اس کے مقدسات کو کوئی بھی شخص چیلنج کرنے کی کوشش کرتا ہے یا ان پر سوال اٹھاتا ہے یا ان کی بے حرمتی کرتا ہے، تو پھر اللہ رب العالمین اپنے نظام کے ذریعے اس شخص کو ضرور بتاتا ہے کہ بے شک ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہی ذات ہے جو ہر چیز پر قادر ہے۔ بس ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں اسلام پر عمل کرنے والا بنا دے اور اسلام پر صحیح معنوں میں چلنے والا بنا دے کہ ہمارے یہاں کی زندگی اور یہاں کے بعد کی زندگی دونوں آسان ہو جائیں۔ جیسا کہ اسلام آسانیاں بانٹنے والا دین ہے، تو ہم بھی لوگوں میں آسانیاں بانٹیں اور اللہ کے حضور سرخرو ہو جائیں۔ آمین یا رب العالمین۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں، اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔